ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آج آپ نے جو سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں ان کا دورہ بھی کیا، اور وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور آپ کے ساتھی وزراء صاحبان بھی تھے. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی ہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے. تو یہ تو دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے. تو غیانی آئی ہے ابھی 2 سپیل ابھی اس کے اور ہونے ہیں جو ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور سپیل جانے ہیں. اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے. لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی معافی نہیں ہے. جس نے دریا کے راستے میں ہوٹل بنایا یا کوئی کنسٹرکشن کی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کیا صرف دریا کے راستے میں ہوٹل بنانے والے کی کوئی معافی نہیں ہے، جو درختوں سے پہاڑوں سے درخت کاٹتے ہیں یا پہاڑوں سے پتھر کاٹتے ہیں، ان کی بھی کوئی معافی نہیں ہے؟ دیکھیں، کسی کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ ہوٹل سے شروع کر لیتے پھر جنگلات پہ آ جاتے. کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں. میں گلگت بلتستان میں 750 کلومیٹر میں نے تقریباً 60 گھنٹے کے اندر گاڑی میں ٹریول کیا، اور کوئی تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر ٹریک کیا وزیر اعظم کی ہدایت پہ، یہ ارلی وارننگ سسٹمز کو چیک کرنے کے لیے. راستے میں ہر جگہ پہ ہوٹل نظر آئے، ہر جگہ پہ دریا کے کنارے، اور کسی کمزور آدمی کا ہوٹل نہیں تھا. ریزورٹ نظر آئے، کسی غریب آدمی کا ریزورٹ نہیں تھا. یعنی آپ کا ایک امیر آدمی کا ہوٹل بن گیا یا طاقتور آدمی کا ریزورٹ بن گیا اور غریب کی بستی بہہ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جو پتھر قدرتی گرتے ہیں، جس میں آپ نے پتھر توڑنے کا بھی ذکر کیا، مگر جہاں پتھر نہ بھی ٹوٹ رہے ہوں، وہاں پہ جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے یا گلوف آتا ہے یا سیلاب آتا ہے، تو آپ یقین مانیں، یعنی یہ آپ کا جتنا یہ سٹیج ہے نا، اتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ کنکروں کی طرح، وہ تنکوں کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں. بالکل، یہ بنیر میں ایسا ہی ہوا ہے. اور جو گھر گرتے ہیں، کیونکہ میں 3ری منزل پہ کھڑا ہوا، میں تو اتنا نہیں جانتا تھا، تو بزرگ سے میں نے پوچھا، یار پانی تو 150 فٹ نیچے ہے، تو یہ کیسے 3ری منزل پہ اوپر گھر جو ہے یہ گر گیا؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب وہ بولڈرز، جن کو میں کہہ رہا ہوں، جب وہ گرتے ہیں تو زمین میں جو تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس تھرتھراہٹ سے گھروں کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے، اس تھرتھراہٹ سے، اور وہ دریا برد ہو جاتی ہے اور گھر گر جاتے ہیں، اور ان میں بچے ہوتے ہیں، اور ان میں بزرگ ہوتے ہیں، اور ان میں عورتیں ہوتی ہیں. اور جب یہ اس سیلاب کے راستے میں آئے ہوئے جب ہوٹل ٹوٹتے ہیں اور جب ریزورٹ ٹوٹتے ہیں، تو وہ بھی بولڈر بن جاتے ہیں. وہ صرف نقصان چھت گرنے کا نہیں کرتے، یا سیاحوں کا نہیں کرتے، یا جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کا نہیں کرتے. نیچے والی بستی، جس میں ان کی کنکریٹ جاتی ہے، جس میں ان کے بڑے بڑے گارڈر جو ہیں وہ اڑ کے گر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے وہ تباہی. اس وجہ سے اس ملک کے طاقتور لوگ جو ہیں، ان کو اب کچھ خیال کرنا ہوگا. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، ایک خاص حد تک ہر معاشرے میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان حدود کو پار کر چکے ہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس یہ میں اپنے اوپر مقدمہ دائر کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ وہاں گیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے NOC لیا ہے. کس نے دیا بھائی اس کو NOC؟ اب جائیں پتہ کریں. آپ میرے ساتھ چلیے گا اگلی مرتبہ تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا دینے دینے NOC کون تھا، اب تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. جی، آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. یہی جنگلات کا معاملہ ہے. جنگلات کا بھی یہی معاملہ ہے. جنگل جو ہے وہ سیلاب یا طوفان کے راستے میں ایک آہنی قدرتی دیوار ہے. یعنی وہ روکتا ہے پانی کے بہاؤ کو بھی، پتھروں کو بھی، ہر چیز کو روکتا ہے. بستیاں، جب پانی کاٹ کے بستی کے اندر آتا ہے، آپ وہ جگہ آپ تو دیکھ کر آئیں،
جب وہ کاٹ کے بستی میں آتا ہے تو واحد امید آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو اس کے کنارے پہ درخت اور آپ نے جنگل اگا رکھے ہیں اور جو آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی دیواریں بنا رکھی ہیں، اگر گلوف آ گیا تو پھر راستے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن جو سیلاب ہے کم از کم اس سے تو بچت ہو سکتی ہے. مگر جنگل بھی کٹ رہے ہیں، ریزورٹ بھی بن رہے ہیں، باغ بھی کٹ رہے ہیں، کوئی زوننگ بھی نہیں ہے. میں نے ایک صاحب کو بولا ہاتھ جوڑ کے، میں نے پرائم منسٹر کے سامنے جب انہوں نے مجھے آڈٹ کرنے کو کہا، میں ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا بتائیں. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس عذاب کے سامنے جو بستی بھی ہوگی برباد ہو جائے گی. آپ انسانی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے اس کو بچانے کے لیے، تو بستی کو ہٹا دیں. اور گلگت بلتستان میں ماشاءاللہ بہت بڑا ایک لینڈ وہ ہو رہی ہے ری ڈسٹریبیوٹ، خالصہ زمین یعنی سرکار کی زمین جو ہے لوگوں میں بانٹی جا رہی. تو میں نے کہا یہ غریب لوگوں میں بانٹ دینا، بڑے قبیلوں میں جو بانٹیں گے تو ان غریب لوگوں کو بانٹ کے ہارمز وے میں سے ہٹا دیں. تو ایک صاحب نے کہا ہم تو یہاں کئی سو سال سے رہتے. میں تو ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میرے بچے تو لاہور اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس راستے سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آگے چلیں. جی ہاں جی چاہتا ہوں میں. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، آپ نے بھی جو شو تھا جس میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے وارننگ دی تھی کہ مزید بارشوں کے سپیل آنے والے ہیں، آپ نے بھی اس میں کچھ پریڈکشنز کی تھیں. اب میں ان پریڈکشنز کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن آپ ہمیں اپنی ایکسپرٹ اوپینین بتائیں کہ یہ جو بنیر میں اور سوابی میں پہاڑوں سے پتھر بھی گرے اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں انہوں نے آ کے بستیاں تباہ کر دیں، تو اس کا بارش سے اور سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، جو بارش ہے، جب شدید بارش ہوتی ہے یا کلاؤڈ برسٹ جیسے عام ہم سن رہے ہیں، تو اس کے پیچھے تو گلوبل کلائمیٹ چینج کا فینومینا. لیکن یہ جو بڑے بڑے پتھر آ کے گر رہے ہیں یہ ٹوٹلی ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے کلائمیٹ چینج کو. اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے کہ جو ہم پہاڑوں کو کاٹتے ہیں یا فار ماربل کرشنگ یا کسی بھی اور پرپس کے لیے، سیمنٹ فیکٹریاں، بالکل، تو وہاں پہ ایک پہاڑ پہ یہ ہو رہی ہو تو آس پاس والے سارے پہاڑ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان علاقوں میں جو کہ سزمیکلی ایکٹیو زونز پر موجود ہیں. اور ہمارا پورا نارتھ اس وقت سزمیکلی ایکٹیو زون پہ موجود ہے. تو جب پتھر کٹتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے پتھر آہستہ آہستہ نیچے آ کے نا ایک وہ بیریئر بناتے ہیں. پھر ہلکی بارش بھی پہاڑوں پہ ہوتی ہے نا تو اس پہ چھوٹے چھوٹے لیکس بن جاتے ہیں جیسے گلوف میں ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ بڑے بڑے تناور درخت کاٹ دیتے ہیں تو وہاں سوئل جو ہوتی ہے پہاڑ پہ وہ لوز ہو جاتی ہے، اپنی گرپ کھو دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹی لیکس بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک دم پھٹتی ہیں اور وہ یہ کالے پانی اور مٹی کی صورت میں نیچے آتی ہیں. اس کو سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈ، لیک آؤٹ برسٹ، فلڈ یا للاف. اور یہ بنیر میں ہوا ہے، یہی معاملہ سوابی میں ہوا ہے، اور یہ معاملہ آپ کے ان ہر علاقوں میں ہوگا جہاں اس وقت ماربل کرشنگ ہو رہی ہے اور جہاں سے درخت اکھاڑے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کمیونٹیز جو ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی شامل ہیں اس سب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ جی میں ادھر ہی رہتی ہوں. تو اسلام آباد میں بھی یہ مارگلا ہلز جو ہیں یہاں پہ بھی بڑی سٹون کرشنگ ہو رہی ہے، اور ان ہلز کے قریب ہی کچھ آبادیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ان کو تو خطرہ نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، اسلام آباد میں جو مارگلا ہلز ہے نا، یہ مین باؤنڈری تھرسٹ فالٹ لائن کا ایک سلسلہ ہے جو کہ مظفر آباد پہ جس فالٹ لائن پہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں، یہ اس کی ایکسٹینشن یا سپلے ہم کہتے ہیں. تو یہ سزمیکلی ایکٹیو زون ہے اور یہاں پہ آگے ٹیکسلا تک اور نکلسن مونیومنٹ سے آگے آپ چلے جائیں تو کرشنگ ہو رہی ہے اور بہت ڈیکیڈ سے ہو رہی ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہم نے شروع سے رکھا ہوا نہیں. تو بالکل جو معاملہ ہم نے بنیر میں دیکھا ہے بالکل ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ یہاں ذرا سا بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے پہاڑوں پہ اور جنگلات کی کٹائی ساتھ ساتھ جیسے ہو رہی ہے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں پھر بھی ٹمبر مافیا اور یہ جو اسلام آباد کی حدود کا ایریا وہاں پہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، لیکن جو کے پی سائٹ پہ پہاڑ جا رہا ہے وہاں پہ بہت ایشوز ہیں. اچھا، یہ مارگلا ہلز میں سٹون کرشنگ پر سپریم کورٹ نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور ابھی بھی بارود لگا کے تو جو پہاڑ ہیں ان کو بلاسٹ کیا جاتا ہے.